کی قدر بھی نہیں کرتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ جو ہے، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 29 تاریخ کو دیا تھا اور دن کے وقت میں دیا تھا، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شورِ آفاق خطبہ۔ سب سے پہلے میں ایک بات آپ کو بتا دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطبات ہوتے تھے وہ بہت لمبے نہیں ہوتے۔ آج کل ہماری خواہش ہوتی ہے مقرروں کی کہ ہم لمبی تقریریں کریں، اور ہم لمبی تقریریں کرتے بھی ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے مختصر خطبہ ہے وہ 3 منٹ کا ہے، اور جو سب سے لمبا خطبہ ہے وہ 33 منٹ کا ہے۔ اس سے بڑا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا خطبہ روایتوں میں آتا ہے کہ بیان نہیں کیا گیا، اور یہ تحقیق صرف علماء کی نہیں ہے بلکہ یہ تحقیق سائنسدانوں کی بھی تحقیق ہے۔ انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات کو تلاش کرنے کی کوشش کی، ہواؤں میں حضور کے الفاظ تلاش کرنے کی کوشش کی، تو ان کو پتا چلا کہ حضور نے جو مختصر خطبہ دیا ہے وہ 3 منٹ کا ہے، اور جو طویل دیا ہے وہ 33 منٹ کا ہے، اور ان الفاظ کو انہوں نے ڈھونڈا، تلاش کیا۔ اب انشاءاللہ ایک دن بہت جلد ایسا آنے والا ہے کہ ایک ایسا آلہ ایجاد ہوگا، لوگ کہتے ہیں، مجھے بتایا گیا کہ اس کو ریکارڈ جو کیا گیا ہے اب اس کو سنایا بھی جائے گا، اور جو لوگ اس دور میں ہوں گے، اللہ کرے وہ دن جلدی آئے کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آواز بھی سنیں گے، حضور کا خطبہ بھی سنیں گے۔ کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے جو حضور علیہ السلام کی مبارک آواز کی برکتیں حاصل کریں گے۔ تو لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ اس کا تعلق کسی حدیث سے نہیں ہے بظاہر، لیکن جو سائنسدانوں کی تحقیق ہے، ماہرین کی تحقیق ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ لیکن وہ دن آنے والا ہے۔ آج ممکن ہے کوئی یہ کہہ رہا ہوگا کہ آپ سید صاحب یہ یہاں کھڑے ہو کر کے پھینک رہے ہیں، میں پھینک نہیں رہا ہوں۔ 50 سال پہلے اگر کوئی کہتا کہ ایک ایسا آلہ ایجاد ہوگا کہ لوگ مالیگاؤں میں بیٹھ کر سعودی سے بات کریں گے، تو لوگ یہی سوچتے ہوں گے کہ یہ پھینک رہا ہے، لیکن آج موبائل نے اس بات کو غلط ثابت کر دیا کہ وہ پھینک نہیں تھی بلکہ وہ سچائی تھی، اور سائنس اتنی ترقی کرے گی کہ لوگ حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مبارک آواز سنیں گے۔ وہ کیا دن ہوں گے! اور آپ کو بتاؤں، اگر ہم اس کو حدیث سے ثابت کرنا چاہیں تو حدیث سے بھی ثابت کر سکتے ہیں۔ دیکھو، حضور نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا کہ جو یہاں پر موجود ہے وہ غائب تک پہنچا دے۔ ٹھیک ہے، ایک بات، جو یہاں تک موجود ہے وہ غائب تک پہنچا دے، اور فرمایا مفہوم یہ ہے کہ ممکن ہے سننے والا زیادہ یاد نہ رکھے لیکن اس تک پہنچے تو وہ زیادہ یاد رکھے۔ توجہ آپ کی، خطبہ حجۃ الوداع کے الفاظ یہ ہیں کہ سننے والا زیادہ یاد نہ رکھے اور جس تک پہنچے وہ زیادہ یاد رکھے۔ کیا مطلب؟ جنہوں نے سنا ان کی میموری جب تک کام کرتی رہی ان کو یاد رہا، لیکن جب وہ 33 منٹ کا خطبہ ریکارڈ ہو کر کے آئے گا تو انسان اس کو بھول توڑی پائے گا، بار بار سنے گا تو بار بار یاد ہوگا، بار بار سنے گا تو بار بار یاد ہوگا۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ گویا کہ اس دن کی طرف میرے رسول نے بھی اشارہ فرمایا ہے کہ میری امت میری آواز سننے کا شرف حاصل کرے، اور وہ اس کو ہمیشہ یاد رکھے گی، کیونکہ وہ ریکارڈ ہونے والی چیز ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ بلکہ خود کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں سید صاحب آپ نے وہ فلاں جگہ پہ جو تقریر کی تھی ذرا ہمارے یہاں بھی کر دیجیے گا، تو میں پریشانی میں آتا ہوں، یا اللہ میں نے کیا تقریر کی تھی، کیونکہ میں تقریر یاد کر کے تو کرتا نہیں ہوں۔ اس وقت جو ذہن میں باتیں آتی ہیں وہ کہہ دیتا ہوں، اور اس کے بعد پھر ذہن سے بات نکل جاتی ہے کہ کہاں کون سی آیت پڑھی، پھر میں نے کون سا واقعہ بیان کیا، کون سی حدیث پڑھی، کن حالات میں نے تفسیریں کی، یہ یاد نہیں رہتا۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، موبائل نکالتے یہ تقریر، تو تب ذہن میں آتا ہے کہ ہاں، تو پتا چلا بولنے والا بھول گیا، ریکارڈ کرنے والے نے یاد رکھا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ جس نے سنا وہ زیادہ یاد نہ رکھے لیکن جس تک پہنچے وہ زیادہ یاد رکھے۔ تو اب یہ بھی بات ہے نا، پہنچے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات حضور کی پہنچ کر رہے گی۔